السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان علی۔ آج ہم بات کریں گے ہائپو میگنیسیمیا کے بارے میں۔ ہائپو میگنیسیمیا کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس بیماری کا تعین ہم کس طرح کر سکتے ہیں، اس بیماری سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ اگر کسی جانور کو ہائپو میگنیسیمیا ہو گیا ہے تو اس کا کیا علاج ہے، یا ہم جانوروں کو کس طرح ہائپو میگنیسیمیا سے بچا سکتے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے کچھ سوال کیا جاتا ہے کہ ہائپو میگنیسیمیا ہے کیا اور یہ ہوتا کیوں ہے۔ ہائپو میگنیسیمیا اس کا دوسرا نام گراس ٹیٹنی بھی ہے۔ ہائپو میگنیسیمیا بیسیکلی جانوروں میں میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب جانور کے خون میں میگنیشیم کی کمی ہوتی ہے تو اسے ہم بولتے ہیں ہائپو میگنیسیمیا۔ ہائپو میگنیسیمیا جب ہوگا تو جانور کا جو دماغ ہے، اعصابی نظام ہے، وہ صحیح طور پر کام نہیں کرے گا۔ جانور کے پٹھے وہ بھی صحیح طرح کام نہیں کریں گے اور اس کی دل کی دھڑکن بھی صحیح طرح کام نہیں کرے گی۔ یہ چیزیں سب ہائپو میگنیسیمیا کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں گی، جس کی وجہ سے جانور کو مختلف علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور جانور کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں یہ بیماری ہوتی کیوں ہے۔ یہ بیماری موسم بہار میں سب چارے کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں میگنیشیم کی کمی ہوتی ہے، اور ایسے چارے کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے جن میں پوٹاشیم زیادہ ہو۔ جب پوٹاشیم زیادہ ہوگا تو میگنیشیم کم ہو جائے گی ابزورب۔ تو اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ جانور جو چارے کھا رہا ہے اس پر ہم نائٹروجن یا یوریا کی سپرے زیادہ کر رہے ہیں، جس وجہ سے میگنیشیم کی کمی ہوگی۔ اگر ایسے چارے یوز کر رہے ہیں جس کے اندر پوٹاشیم کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایسے دوسرے منرل زیادہ ہیں جو میگنیشیم کی کمی کو روکتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر جانوروں کو ڈائریا ہے، یعنی جانوروں کو موک لگی ہوئی، وال لگی ہوئی، تو اس وجہ سے بھی میگنیشیم کی کمی ہو سکتی ہے اور جانور میگنیشیم کی کمی کا شکار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہائپو میگنیسیمیا ہو جائے گا۔ اس بیماری کی جو ہم تشخیص ہے وہ خون کے ٹیسٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور یا ان علامات کو دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ ہائپو میگنیسیمیا کی کیا علامات ہیں، جانور میں کس طرح کی علامات شو ہوں گی تو اسے ہائپو میگنیسیمیا ہوگا۔ ہائپو میگنیسیمیا کے اندر جانور جو ابتدائی علامات شو کرتا ہے اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے جانور بے چینی محسوس کرتا ہے، جانور کے کان اور گردن کپاہٹ محسوس کرتے ہیں، جانور اپنے دانت پیسنا شروع کر دیتا ہے، جانور دوسرے جانوروں سے الگ تھلگ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہ بیماری شدت اختیار کر جائے تو علامات بھی شدید ہو جاتی ہیں۔ اگر علامات شدید ہو جائیں تو سب سے پہلے جانور تیز دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر جانور تیز دوڑ رہا ہے تو بعض اوقات وہ تیز دوڑتا رہے گا، اچانک سے ٹھیک ہو جائے گا، پھر اس کے جانور کی جو پٹھے ہیں یعنی مسل ہیں وہ اکڑنا شروع ہو جائیں گے۔ جانور کے جو پٹھے ہیں وہ اکڑیں گے تو جانور کے پٹھے اکڑنے سے اس کی گردن بھی بعض اوقات مڑ جاتی ہے، اور جانور کی اس جو کیفیت کو اگر ہم علاج نہ کریں، اس بیماری کو اس شدید حالت میں اگر ہم اس کا علاج نہ کریں گے تو وہ جانور شدید بیمار ہو سکتا ہے اور اچانک وہ گر بھی سکتا ہے اور اس وجہ سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اس بیماری کو ہم تعین کس طرح کر سکتے ہیں۔ اگر ہم جانور کے خون میں میگنیشیم کا لیول 2 ملی گرام سے کم اگر ہو جائے تو اس کے اندر ہائپو میگنیسیمیا ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کو جو چارہ دے رہے ہیں اس کی بھی ہمیں ہسٹری پتہ ہوگی۔ اگر وہ چارہ موسم بہار کا ہے، اس کے اندر پوٹاشیم کا لیول زیادہ ہے، میگنیشیم کا لیول کم ہے، تو اس جانور کو ہائپو میگنیسیمیا ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس بیماری کے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ اگر جانور کو ہائپو میگنیسیمیا ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے ہائپو میگنیسیمیا والے جانور کو کیلشیم اور میگنیشیم تھراپی کرنی ہے۔ 400 سے 500 ml آپ نے اس کو کیلشیم اور میگنیشیم کا سلوشن بنا کر دینا ہے۔ اگر جانور کے جو پٹھے ہیں وہ سخت ہو رہے ہیں، جانور کو جھٹکے لگ رہے ہیں، تو آپ نے اس کے لیے کچھ سیڈیٹیو ڈرگ یوز کرنی، جیسا کہ ڈائزپام ہمارے پاس ہے۔ اس طرح کے ڈرگز ہم نے یوز کرنے ہیں اور جانور کو فوری ہم نے سپورٹیو ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ اب اس جانور سے بچاؤ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟